خورشید خان صوبہ کے پیکیت سے تعلق ہے. آج موقع ملا ہے تو وہ حدیث کے مطابق آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہوں. آپ کی شخصیت سے، صلاحیتوں سے شروع سے ہی محبت ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، کیا اس سے آپ متفق ہیں؟ اس کے اوپر آپ مطمئن ہیں؟ اگر متفق نہ ہوتے تو اس میں اس کے حصے دار کیوں بنتے، اس میدان میں کیوں آتے؟ یہ پرانا ایک الجھن ڈالی ہوئی ہے میرے خیال میں. ہم نے خود ہمارے بعض علماء نے کہ جمہوریت، اسلام میں جمہوریت نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں. دیکھیں، ہر ملک بھی اور ہر جمہوریت بھی جو ہے نا وہ ایک دستور کی پابند ہوتی ہے. بنیادی چیز ہے کانسٹیٹیوشن، دستور. تو اس کے اندر رہ کے بات ہوتی ہے ساری. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن کتاب و سنت ہے. جو بات جمہوریت کی ہو یا کسی بھی نظام کی ہو، جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگی اس کے ہم خلاف ہیں، اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساری پارلیمنٹ بلکہ سارے عوام مل کر بھی ایسا کوئی فیصلہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، وہ صفر کے برابر ہے، پاؤں کی نوک پر ہے ہمارے، اور اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس دائرے میں رہتے ہوئے شورائیت کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے قرآن نے، اللہ نے، اور شورائیت پہ ہی چلتی رہی ہے بات. اس زمانے میں جو شورائیت کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ قبیلے اپنے سرداروں سے پہچانے جاتے تھے یا ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کی رائے کے ساتھ چلتے تھے، ان کے فیصلے کے ساتھ چلتے تھے. تو قبیلوں کے سرداروں کی رائے لی جاتی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ وہ جو اہل رائے، زیادہ تعداد ان کی نہیں تھی مدینے میں، جو اہل رائے سمجھے جاتے تھے، ان کے اجتماع میں فیصلہ ہوا، اور انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے، کوئی بات بھی کی، تو ان کا انتخاب ہوا. حضرت عمر کا اس طریقے سے نہیں ہوا. وہ ایک قسم کے نامزد تھے حضرت ابوبکر کی طرف سے، لیکن حضرت عمر نے پھر کمیٹی بنائی 6 چیدہ صحابیوں پر، صحابہ پر مشمل، کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا جانشین کون ہوگا. اور اس کمیٹی کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فیصلے سے پہلے عام لوگوں کی رائے، جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے، ساری مملکت میں تو نہیں، لیکن مدینہ اور قرب و جوار میں جہاں وہ جا سکتے تھے، پہنچ سکتے تھے، انہوں نے لوگوں کی رائے لی. حتیٰ کہ تاریخ میں تو یہ لکھا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی رائے بھی لی، انہوں نے بلوغت کے قریب بچوں کی رائے بھی لی، اور لوگوں کی رائے لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مقابلہ یا ایک ٹائی اس وقت تھی نا، وہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان. تو انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کیا. اس کمیٹی نے 2 بندوں کو اختیار دیا. پھر بہرحال جو بھی ہوا، اس طرح مطلب کوئی سیٹ سسٹم نہیں ہے اسلام، لیکن شورائیت کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں، یہ مشورے سے چلنے چاہیے. تو مشورے میں اب مشورے کی جو بھی موجودہ صورت ہے وہ اختیار کی جائے گی. اور لیکن یہ ہے کہ فیصلہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہی وہ جمہوریت ہے جس کے ہم قائل ہیں.